بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو میڈیکوسپیئر۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں اناٹمی آف دا اسکل کے لیکچر نمبر 5 انٹیریئر ویو آف دا اسکل کو ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس انٹیریئرلی کون کون سے جو اسکل کے جو پارٹس ہیں، یعنی کون کون سے بونز ہیں، سوچرز ہیں، کون سے جوائنٹس ہیں اور بھی کون سے جو ہے اسٹرکچرز ہیں، تو ہمارے پاس انٹیریئرلی آتے ہیں اسکل میں۔ تو اس کو سارا کچھ اس میں ڈسکس کریں گے اس ویڈیو لیکچر میں، اور آپ کو 3D اینیمیشن کے ذریعے سارا کچھ بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم 3D اینیمیشن کے ذریعے آپ کو سب کچھ دکھائیں گے کہ سکتے۔ یہ ایک پریکٹیکل ٹاپک ہے جو کہ پریکٹیکل کے بغیر آپ اسے نہیں سمجھ سکتے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم 3D اینیمیشن کو ڈسکس کریں گے۔ تو ہمارے پاس جو انٹیریئر ویو آف دا اسکل ہے تو یہ کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے پاس جو ہے پرنٹل بون اس میں آتے ہیں، نیزل بون، تو اس سارا کچھ اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ پریکٹیکلی ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو نوٹس کی شکل میں آپ کو پوائنٹس لکھے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے ہم 3D اینیمیشن کو ڈسکس کریں گے، اس کے بعد جو میں نوٹس لکھے ہیں تو اس کو ہم جو ہے پڑھیں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے اسٹرکچر ہم نے پڑھے ہیں اور یہ کہاں پر موجود ہوتا ہے۔ تو سارا کچھ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو ہمارے پاس جو ہے جو انٹیریئر ویو آف دا اسکل ہے تو اس کے جو میڈیلی ہمارے پاس کون کون سے اسٹرکچر موجود ہوتے ہیں، تو میڈیلی ہمارے پاس پرنٹل بون جو کہ میڈیلی موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نیزل بون ہے تو یہ بھی میڈیلی موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو فرنٹل فروسز آف میگزیلا ہے، یعنی جو یہ فرنٹل فروسز ہے میڈیلی، جس میں ہمارے پاس سوچرز بھی آتے ہیں، انٹر میگزیلری سوچر، یعنی یہ ایک میگزیلا ہے اور یہ دوسرا میگزیلا ہے، اور اس کے درمیان جو سوچر بنتا ہے یہ والا لائن، تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹر میگزیلری سوچر۔ تو یہ بھی ہمارے پاس انٹیریئر ویو آف دا اسکل کے میڈل پارٹس میں موجود ہوتا ہے۔ تو میڈلی ہمارے پاس ایک فرنٹل بون، ایک نیزل بون، اور جو تیسرا ہے تو ہمارے پاس ہے فرنٹل فروسز آف میگزیلا جو کہ میڈلی آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم لیٹرلی ویو کو ڈسکس کریں گے کہ لیٹرلی ہمارے پاس کیا کیا آتے ہیں۔ تو لیٹرلی میں اگر ہم اوپر دیکھیں تو ہمارے پاس جو پرنٹل بون ہے تو یہ جو زائگومیٹ سے ملا ہے، تو اس سوچر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس سوچر کو ہم کہتے ہیں فرنٹو زائگومیٹک سوچر۔ یہ جو سوچر ٹاپک ہے تو اس سے پہلا والا ٹاپک جو ہے وہ سوچر کے بارے میں ہمارے پاس 2 ویڈیو لیکچرز آلریڈی موجود ہے، تو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے ہو تو اس کو لازمی دیکھیں، کیونکہ اس لیکچر کو سمجھنے کے بغیر آپ اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس کو ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا ہے، جو اس سے پہلے بھی ہم نے بونز کو ڈسکس کیا ہے، جو بونز ہے، سوچرز ہے، تو سارا کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے، تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے لیٹرلی ہمارے پاس کیا ہے؟ زائگومیٹک بون ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی زائگومیٹک بون ہے، یہ والا، اور یہ والا کیا ہمارے پاس زائگومیٹک بون ہے۔ تو لیٹرلی ہمارے پاس زائگومیٹک بون جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو لیٹرلی اگر آپ دیکھیں تو یہ پرنٹل بون کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کنیکشن بناتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فرنٹو زائگومیٹک سوچر۔ جوائنٹ کے ذریعے جو کنیکشن بناتا ہے اس جوائنٹ کو ہم کہتے ہیں فرنٹو، یعنی فرنٹل بون اینڈ زائگومیٹک سوچر۔ فرنٹو زائگومیٹک سوچر کے ذریعے یہ جو ہے ہمارے پاس کنیکٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ ہمارے پاس لیٹرلی موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر سپیریلی دیکھیں تو سپیریلی ہمارے پاس کیا ہے؟ سپرا آربیٹل مارجن ہے، یہاں پر جو موجود ہوتے ہیں آربٹس کے اوپر، جس کو ہم نام سے ہی ظاہر ہے کہ سپرا مین ابو آربیٹل، یعنی آربٹس کے اوپر جو ہمارے پاس مارجن ہوتے ہیں یا نوچ، انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے، سپرا آربیٹل نوچ کو، اینڈ سپر سیلری آرچ کو، جو کہ ہمارے پاس سپیریلی موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد انفیریئرلی ہمارے پاس میگزیلا موجود ہوتا ہے، یہ والا جو اسٹرکچر ہے اس کو ہم میگزیلا کہتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس انفیریئرلی موجود ہوتا ہے۔ انفیریئر جو یعنی جو میگزیلا کے اوپر جو ہے کنیکشن بناتا ہے نیزل بون کے ساتھ، لیٹرلی ہمارے پاس زائگومیٹک بون کے ساتھ، جس کو ہم زائگو میگزیلری سوچر کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس انفیریئرلی موجود ہوتا ہے۔ تو ہم نے پڑھا کہ سپیریئرلی کیا آتا ہے، میڈیلی کیا آتا ہے، لیٹرلی اور انفیریئرلی۔ انٹیریئر ویو آف دا اسکل میں ہمارے پاس کون کون سے ایسپیکٹس پر کیا کیا موجود ہے، تو سارا کچھ ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کے بعد جو ہے جو سپیریئر پارٹ ہے، جو انٹیریئر ویو آف دا اسکل میں سپیریئر پارٹ ہے، تو اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس میں کون کون سے اسٹرکچر جو ہے موجود ہوتے ہیں۔ تو سپیریئر میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو پرنٹل بون ہے تو وہ موجود ہوتا ہے۔ تو جو پرنٹل بون ہے تو یہ نیچے آتا ہے، ہمارے پاس سپرا آربیٹل فورمینا یا سپرا آربیٹل نوچ بناتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس 3D اینیمیشن میں، یہ جو یلو اسٹرکچر بنتا ہے جو کہ آئس کے اوپر یعنی آربٹس کے اوپر جو اسٹرکچر بنتا ہے یہ والا،
یہ دونوں سائڈ پر موجود ہوتے ہیں، لیفٹ اینڈ رائٹ دونوں۔ اس کو ہم کہتے ہیں سپرا آربیٹل نوچ، سپرا آربیٹل نوچ کہتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس دونوں سائڈ پر موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو سپر سیلری آرچز ہے، تو سپر سیلری آرچ جو ہے وہ سپرا آربیٹل کے اوپر موجود ہوتا ہے۔ یہ آپ جو اورنج کلر میں دیکھ سکتے ہو جو کہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سپر سیلری آرچز، جو دونوں سائڈ پر موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے سپرا آربیٹل نوچ اور فورامنا، اور یہ ہمارے پاس ہے سپر سیلری آرچز، جو کہ ہمارے پاس سپیریئرلی موجود ہوتا ہے انٹیریور ویو آف دا اسکل میں، اور دونوں سائڈ پر یہ موجود ہوتا ہے۔ جو آربیٹل مارجن ہے یعنی سپرا آربیٹل فورامنا ہے، تو اس کے اوپر اور اس کے درمیان میں ہمارے پاس ایک سائنسز یعنی ایک جو ہے اسپیسز میں ایک پورز لائک اسٹرکچر موجود ہوتا ہے، جس کو ہم سائنسز کہتے ہیں۔ جو سائنسز ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو دو آربٹس کے درمیان بنتا ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں فرنٹل ایئر سائنس۔ یہ جو سائنسز ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس میوکس ممبرین ہوتا ہے، اور یہ ایک ایئر پیلٹ کیوٹی ہے، یعنی جو اس میں ایئر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پریشر کو ڈیولپ کرتا ہے اور ساؤنڈ کو پروڈیوس کرتا ہے۔ تو ساؤنڈ پروڈکشن میں ہیلپ پرووائڈ کرتا ہے، جس کو ہم جو ہے فرنٹل ایئر سائنسز کہتے ہیں، جو کہ ایکٹ ایز اے سر وائس ریزونیٹر جو ہے اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں، وائس ریزونیٹر جو کہ وائس پروڈکشن میں بھی ہیلپ پرووائڈ کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے سپیریئر پارٹ میں، جو آربٹس کے درمیان یہ جو اسپیس ہے یا جو کیوٹی ہے گلیبلا، تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے ایئر سائنسز موجود ہوتے ہیں، جس کو ہم فرنٹل ایئر سائنسز کہتے ہیں، جو کہ وائس پروڈکشن میں ہیلپ پرووائڈ کرتا ہے۔ اور بھی ہمارے پاس باڈی میں جو سائنسز موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس فرنٹل سائنسز ہے، میگزلری سائنسز ہے، اسپینائڈ سائنس ہے، ساروں کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ون بائی ون۔ اور جو فرنٹل بون ہے تو یہ کنیکشن بناتا ہے زائگومیٹک کے ساتھ، تو فرنٹو زائگومیٹک سوچر کے ذریعے، اور جو نیزل بون کے ساتھ کنیکشن بناتا ہے تو یہ فرنٹو نیزل جو سوچر بنتا ہے ہمارے پاس، تو اس کے ذریعے جو فرنٹل بون ہے تو یہ کنیکشن بناتا ہے نیزل بون کے ساتھ، جو کہ ہمارے پاس سپیریئر پارٹ آف دا انٹیریور ویو آف دا اسکل میں موجود ہوتا ہے۔ جو اس کے اندر جو سپر سیلری آرچز ہے اور سپر آربیٹل نوچ ہے، تو اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور جو سائنسز بنتے ہیں تو اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے جو مڈل ویو میں ہمارے پاس دوسرا اسٹرکچر ہے، دوسرا نیزل اسٹرکچر، تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ نوز میں ہمارے پاس جو ہے دو بون جو ہے سپیریئرلی موجود ہوتے ہیں، جس کو ہم نیزل بون کہتے ہیں۔ اس کے درمیان جو ہمارے پاس بون موجود ہوتا ہے جو کہ ان دونوں کو سپریٹ کرتا ہے، تو جس کو ہم اومر بون کہتے ہیں۔ جو نیزل سیپٹم بنتا ہے، نیزل سیپٹم یا نیزل بون کو سپریٹ جو ہے کرتا ہے، وہ اومر بون ہوتا ہے۔ تو یہ جو نیزل بون ہے تو یہ میگزیلا کے ساتھ جو ہے کنیکشن بناتا ہے، کہ جہاں پر ہمارے پاس انٹیریئر نیزل ایپرچر جو ہے وہ فارمڈ ہوتا ہے۔ انٹیریئر نیزل ایپرچر جو ہے یہ ہمارے پاس فارمڈ ہوتا ہے انٹیریئر پارٹ آف دا نیزل بون کے درمیان اور میگزیلا کے درمیان، جو کہ نیزل ایپرچر جو ہے یہ ہمارے پاس انٹیریئر جو ہے پارٹ آف دا نوز میں ہوتا ہے۔ یہ جو نیزل سیپٹم ہے، یہ نیزل سیپٹم ہے، تو اس کو جو ہے اومر سپریٹ کرتا ہے، اور اس کے نیچے جو میگزیلا کے ساتھ کنیکشن بنتا ہے تو اس کے درمیان ہمارے پاس انٹیریئر نیزل ایپرچر بنتا ہے۔ اور نوز میں ہمارے پاس جو ہے 3 کونکاز بنتے ہیں، سپیریئر کونکا، مڈل کونکا ہے، انفیریئر کونکا۔ تو یہ جو ہے یہ کونکا جو آپ دیکھ سکتے ہو، تو یہ ہمارے پاس ہے انفیریئر نیزل کونکا، اس کو ہم کہتے ہیں انفیریئر نیزل کونکا۔ یہ دونوں جو ہے دونوں طرف ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، لیٹرلی یہ عمر کے جو لیٹرل پارٹس میں موجود ہوتے ہیں، اور جو نوز کے انفیریئر پارٹ میں یعنی جو نیزل سیپٹم ہے تو اس کے جو ہے ساتھ یہ دونوں ہے موجود ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں انفیریئر نیزل کونکا۔ اور جو ہے اور بھی ہمارے پاس 2 کونکاز ہیں، جس کو ہم سپیریئر کونکا اینڈ مڈل کونکا کہتے ہیں، جو کہ ریز ہوتا ہے ہمارے پاس پارٹ ہوتا ہے ایتھمائڈ بون کا۔ تو یہ جو ہے ہمارے پاس ایتھمائڈ بون ہے، یہ جو آپ ہائی لائٹ بون دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایتھمائڈ بون ہے۔ تو اس کو آپ دیکھ سکتے یہ ایتھمائڈ بون کا اسٹرکچر ہے،
جو آپ کو دکھ رہا ہے جو کلرفل پارٹ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایتھمائڈ بون۔ تو ایتھمائڈ بون میں ہمارے پاس یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں سپریم نیزل کونکا، سپریم نیزل کونکا، جو کہ نوز کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے اور وہاں پر ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ جو درمیان میں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سپیریئر نیزل کونکا، سپیریئر نیزل کونکا، اور اس کے نیچے جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں مڈل نیزل کونکا، جو کہ پھر جو ہے ایتھمائڈ بون سے رائز ہو کے نوز میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس انفیریئر نیزل کونکا بھی ہوتا ہے جس کو ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا۔ تو یہ ہمارے پاس ہے سپریم نیزل کونکا، یہ ہے سپیریئر نیزل کونکا، اور یہ جو سب سے لوور ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مڈل نیزل کونکا، جو کہ ایتھمائڈ سے ارائز ہوتا ہے۔ نوز کا جو ہے سارا اسٹرکچر ہم نے ڈسکس کر لیا۔ سب سے پہلے ہم نے پرنٹل بون کا، اور پرنٹل بون میں جو ہے ہمارے پاس کون سے اسٹرکچر بنتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد جو ہے نیزل بون، اور نیزل بون کے میں جو اسٹرکچر بنتے ہیں تو اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اب جو ہم نے لکھا ہے تو اس کو پڑھیں گے کہ ہم نے کیا کیا ڈسکس کیا۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے لوکیشن کو پڑھا، ایسپیکٹس کو پڑھا کہ کون کون سے ایسپیکٹس میں ہمارے پاس کون کون سے اسٹرکچر موجود ہوتے ہیں، انٹیریرلی، میڈیلی، لیٹرلی، سپیریرلی، انفیریرلی، سارا کچھ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیا اور 3D اینیمیشن کے ذریعے آپ کو دکھا دیا۔ تو اب ہم جو ہے صرف پڑھیں گے کہ ہم نے کون کون سے اسٹرکچر کو پڑھا۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ میڈیلی، ہمارے پاس میڈیلی تو آپ کو پتہ ہے فرنٹل بون، نیزل بون اینڈ فرنٹل پروسیس آف میگزیلا، جو کہ ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اس کے بعد لیٹرلی ہمارے پاس فرنٹو زائگومیٹک سوچر، یعنی فرنٹل بون اینڈ زائگومیٹک بون کے درمیان جو سوچر بنتا ہے تو اس کو بھی ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیا کہ لیٹرلی یہ موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد سپیریرلی سپرا آربیٹل مارجن اینڈ نوچ، تو یہ میں نے آپ کو 3D اینیمیشن کے ذریعے خصوصی دکھایا کہ یہ فرنٹل بون کے کس پارٹس میں جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، اور آپ کو جو ہے 3D اینیمیشن کے ذریعے جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا بھی۔ اس کے بعد جو ہے انفیریرلی ہمارے پاس میگزیلا موجود ہوتا ہے، جو کہ ہم اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ڈسکس کروائیں گے، 3D اینیمیشن کے ذریعے بھی آپ کو جو ہے سمجھائیں گے۔ ہم نے یہ پڑھا کہ جو فرنٹل بون ہے تو یہ نیچے کی طرف جو ہے آتا ہے، ہمارے پاس اپر مارجن آف دا آربٹ بناتا ہے، جس میں ہمارے پاس سپر سیلری آرچز اینڈ سپرا آربیٹل نوچ آر فورامنا جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو فرنٹل بون curved downward and form the upper margin of the orbit. Superciliary arches and supraorbital notch or foramina can be recognized on either side. تو یہ ہم نے پڑھ لیا کہ جو ہے either side یعنی دونوں سائڈس پر موجود ہوتے ہیں۔ Above orbital margin یعنی orbital margin کے اوپر two hollow spaces lined with mucous membrane called the frontal air sinuses. جو orbital margin ہوتا ہے تو اس کے جو ہے تھوڑے سے اوپر اور درمیان میں ہمارے پاس ایک اسپیس بنتا ہے، ٹو ہولو اسپیسز، جو کہ ایئر فلڈ کیویٹی ہے، جس میں ہمارے پاس میوکس ممبرین جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے، جو کہ جس کو ہم پرنٹل ایئر سائنسز کہتے ہیں۔ پرنٹل ایئر سائنسز جو کہ وائس ریزونیٹر کا کام کرتا ہے، یعنی وائس پروڈکشن میں بھی ہیلپ پرووائڈ کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس اور بھی سائنسز ہے جس میں ہمارے پاس پرنٹل سائنسز، ایتھمائڈل سائنسز، میگزیلری سائنسز اینڈ اسپینائڈ سائنسز، جو کہ آپ کو میں ابھی انشاءاللہ جو ہے اگلے پارٹ میں آپ کو ڈسکس کرواؤں گا۔ اس کے بعد ہم نے نوز اسٹرکچر پڑھا کہ نوز میں ہمارے پاس کون کون سے اسٹرکچر ہیں۔ تو جو انٹیریئر نیزل ایپرچر ہے، خصوصاً آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ انٹیریئر نیزل ایپرچر جو ہے یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کہاں پر لوکیٹ ہوتا ہے۔ تو جو انٹیریئر نیزل ایپرچر ہے تو یہ پامڈ بائی دا لوور بارڈر ود دا میگزیلا، جو لوور بارڈر ہوتا ہے نوز کا تو یہ جو میگزیلا کے ساتھ ملتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے انٹیریئر نیزل ایپرچر بناتا ہے، جو کہ ہمارے پاس نوز میں موجود ہوتا ہے۔ نیزل سپٹم یا نیزل کیویٹی از سپریٹڈ بائی دا بون کالڈ اومر، اور جو ہے اومر بون ہوتا ہے کہ جو کہ نیزل سپٹم یا نیزل بون کو ایک دوسرے سے سپریٹ کرتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو 3D اینیمیشن کے ذریعے جو ہے ڈیپلی جو ہے ڈسکرائب کیا۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس کونکاز ہوتے ہیں، سپریم کونکا ہے، سپیریئر کونکا ہے، مڈل کونکا ہے اینڈ انفیریئر نیزل کونکا ہے، جو کہ میں نے آپ کو 3D اینیمیشن میں دکھایا تھا۔ تو جو ہمارے پاس سپیریئر اینڈ مڈل کونکا، تو یہ ہمارے پاس جو ہے کہاں سے رائز ہوتا ہے، تو یہ ہمارے پاس رائز ہوتا ہے ایتھمائڈ بون سے۔ یہ ایتھمائڈ بون کا ہی پارٹ ہے، لیکن جو ہے یہ آتا ہے پروجیکٹ ہوتا ہے ہمارے پاس نوز میں، تو یہ ہمارے پاس نوز میں موجود ہوتا ہے، لیکن جو ہے رائز جو ہے وہ ایتھمائڈ بون سے ہی رائز ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایک اور بون ہے جو کہ 2 نمبرز ہوتا ہے پیئرڈ فارم میں،
جس کو ہم کہتے ہیں انفیریئر نیزل کونکا، جو کہ ہمارے پاس الگ بون ہے، تو وہ ہمارے پاس انفیریئر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک سپریم نیزل کونکا ہے، سپیریئر نیزل کونکا ہے، مڈل نیزل کونکا ہے، یہ تھری جو ہے ایتمائڈ بونس ہے، اور جو انفیریئر نیزل کونکا ہے تو وہ الگ ہی ایک بون ہے جو کہ ہمارے پاس 2 نمبر موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم مزید پڑھیں گے تو یہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لینتھی ہو جائے گی، تو اس کو ہم پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ تو انٹرویو آف دا اسکل میں یہ پارٹ نمبر 1 ہو گیا، جو کہ جس میں ہم نے جو پرنٹل بون ہے اور جو نیزل بون ہے تو اس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پکڑ لیا، تو یہ ہمارے پاس پارٹ 1 میں انکلوڈ ہو گیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ میگزیلا جو ہے اور جو میگزیلر اسٹرکچر ہے اور ہمارے پاس، اور میگزیلا کون کون سے اسٹرکچر کے ساتھ جو ہے وہ کمبائن ہوتا ہے، جو کہ اس کو پارٹ 2 میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور جس میں ہمارے پاس جو ڈینٹل آرچز ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اگلے ویڈیو میں پارٹ 2 میں۔ انٹرویو آف دا اسکل کا جو پارٹ 2 ہوگا تو انشاءاللہ اس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور آپ کو 3D اینیمیشن کے ذریعے دکھائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے اچھی لگی ہوں گی، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اچھے سے کومنٹس کریں تاکہ اور بھی ویڈیوز آپ کے لیے میں بنا سکوں ریگارڈنگ دس لیکچر اور پریویس، یا اور کوئی ٹاپک ہو اس کے بارے میں بات کرنی ہو تو انشاءاللہ آپ کمنٹ باکس میں لکھ دیں، تو انشاءاللہ اس کا جواب بھی میں ضرور دوں گا اور رسپانس بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، اچھے سے کومنٹس کریں، اور ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ لیکچر جو ہے آسانی سے سمجھ آیا ہوگا تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کے لیے بھی سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن لازمی دبائیں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچائی جا سکے، اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔